سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، اسلامک نالج یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل پر سلیبس سے متعلقہ اسلامیات کی ویڈیوز اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک لیکچرز مختلف موضوعات پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اسی لیے آپ سب ناظرین سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے نصاب اسلامیات لازمی برائے بی ایس سی پنجاب یونیورسٹی بورڈ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو کلاس میں تعارف قرآن، منتخب آیات قرآنی، تعارف حدیث اور چند منتخب احادیث میں نے کروا دی تھی۔ آج ہم آپ کے نصاب کی حدیث نمبر 6 سے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جو کہ ہے بچوں کو حدیث نمبر 6، بچوں کو نماز کا حکم، یعنی بچوں کو نماز کے لیے کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، شبرمہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مروا 7 سنین، مروا الصبی الصلاۃ، کہ بچے کو نماز کا حکم دو، اذا بلغ، جب وہ پہنچ جائے، 7 سنین، 7 سال تک۔ مروا الصلاۃ الصبیہ، بچے کو حکم دو نماز کا، اذا بلغ، جب وہ پہنچ جائے، 7 سنین، 7 سال تک، واذا بلغ، اور جب وہ پہنچ جائے، 10 سنین، 10 سال تک، فاضربوہ علیہا، تو اسے مارو۔ رواہ ابن داؤد، رواہ الترمذی و ابن داؤد، اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مزید الفاظ بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کی وضاحت جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ 7 سال تک پہنچ جائے، جب بچہ 7 سال تک پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے ترک نماز کی وجہ سے مارو۔ شرح حدیث۔ ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم رکن کی طرف اشارہ ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن ہے، جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے جو ہے ترک نماز کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی اس حدیث مبارکہ میں بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے حوالے سے تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف راغب کرو، اسے نماز کا حکم دو، کیونکہ نماز چونکہ ایک بنیادی رکن ہے اور یہ ایسا رکن ہے جس کی عادت اگر بچپن ہی میں پختہ ہو جائے تو وہ عادت پختہ رہتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نماز کی روٹین بنانا چاہے تو اس کے لیے نماز کی روٹین بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بچہ اپنی ابتدائی عمر میں ہو تو اسے نماز کا حکم دو،
یعنی اسے نماز کے لیے کہو۔ اس لیے والدین کی اور اساتذہ کی اور جو ہمارے معاشرے کے بڑے جو سینئرز ہیں، ہمارے بزرگ وغیرہ، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں اور انہیں نماز کی طرف رغبت دلائیں۔ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ پیچھے آپ نے ارکان اسلام والی حدیث میں بھی یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کلمہ شہادت کی گواہی دینے کے بعد دوسری گواہی یہ دینی پڑتی ہے کہ وہ ایک نمازی ہے، یعنی نماز قائم کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ آتا ہے کیا، حدیث ابھی آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، نماز جو ہے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یعنی جب انسان اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد اسے تیسرا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے، اور ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ بھی نماز قائم کرنے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں جب آپ نے ایمان کی چند خصوصیات پڑھی تھی، مومنین کی چند خصوصیات، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد کیا پڑھا تھا کہ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ مومنین کو چند ہدایات فراہم کی گئیں قرآن کریم میں کہ مومنین کی کچھ خصوصیات بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، یا مومنین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر آتا ہے اور زکوٰۃ کا بھی آتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ارشاد قرآن کریم میں یہ بھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ نماز قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو نماز قائم کرنا مطلب نماز تسلسل کے ساتھ پڑھنا، روٹین وائز پڑھنا، اس میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں نماز اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ اطمینان قلب یعنی دلوں کو سکون اور راحت پہنچانے کا۔ نماز چونکہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اس حوالے سے بھی قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز قائم کرو ذکر کے لیے، ذکر الہی یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ کی مدد و نصرت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو یا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں نماز کی اہمیت ازروع قرآن کے حوالے سے آپ کو بھی میں نے بتایا کہ اس حوالے سے جو مختلف ہماری قرآن کریم میں تفصیلات ہیں، قرآن کریم میں جو تفصیلات ہیں مختلف جگہوں پر، ان کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اور دیکھیں کہ یہ ایک بنیادی رکن ہے،
اور اس وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ایک ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کو نماز قائم کرنی پڑتی ہے۔ وہ صرف ایمان کا زبانی دعویٰ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو حدیث ایک بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال تک پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے اس کے نماز ترک کرنے کی وجہ سے مارو۔ یعنی بچوں پر سختی کرنی چاہیے نماز کے حوالے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عادتیں بچپن میں پختہ ہو جاتی ہیں وہی ہمیشہ رہتی ہیں۔ اگر بچہ بچپن سے ہی پنجگانہ نماز ادا کرنے والا ہوگا تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ بعد میں بھی پڑھتا رہے گا ساری زندگی، چاہے جتنا مرضی اس پہ مشکل ٹائم آ جائے، مشکل وقت آ جائے، لیکن وہ نماز نہیں کبھی ترک کرے گا۔ اور اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو نماز کا خاص حکم دینے کا ذکر ہے کہ بچوں پر سختی کرو یہاں تک کہ انہیں مارو۔ حالانکہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ارکان دین کی ادائیگی کے حوالے سے سختی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ماں باپ دیکھیں، اچھا میں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا تھا کہ بچہ جو 4 سال تک بالکل ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ٹائپ کر دو گے بچہ ویسا ہی آپ کو رسپانس دے دے گا۔ اب بچہ اگر 7 سال تک بھی، اب آج کل تو ویسے اس دور میں 5-6 سال کے بچے بھی بات نہیں مانتے، لیکن پھر بھی انہیں سمجھا بجھا کر ان سے بات کر کے انہیں کوئی اس بات کا احساس دلایا جائے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کی صفات میں سے نماز کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہارے سارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں بتائیں بچوں کو تاکہ بچے نماز کی طرف آئیں۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، ینگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو نماز کی طرف راغب کرنا بہت مشکل ہے۔ ازروع قرآن میں نے کچھ آیات آپ کو بتا دیں کہ جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث کے حوالے سے سن لیجئے۔ کچھ حدیث میں نے آیات بتاتے ہوئے ہی آپ کو بتا دی ہیں، اور مزید احادیث ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر دریا بہتا ہو اور وہ شخص دن میں 5 بار اس میں سیراب ہوتا ہو تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال پنجگانہ نماز کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو اس کا جسم گناہوں سے اس قدر پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے جسم پر کوئی گناہ ہی نہیں رہتا۔ یعنی اب دیکھیں 5 بار کوئی انسان نہاتا ہے دن میں تو اس کی میل تو آٹومیٹکلی صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نماز پنجگانہ ادا کرنے سے انسان کے اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے طریقہ کار کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اس حدیث مبارکہ کا جو بنیادی متن ہے یا اس کا جو مفہوم ہے، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سلیبس میں رکھی ہے، سلیبس کی آپ کی حدیث ہے، اس میں یہ بات ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دو۔ مر الصلاۃ الصبی اذا بلغ 7 سنین، کہ بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ سختی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ نماز کے معاملے میں بچوں پہ سختی کرنی چاہیے۔ بے شک آپ اور معاملات میں نہ کرتے ہوں، لیکن نماز چونکہ بنیادی رکن ہے دین کا، دین اسلام کا بنیادی رکن ہے،
کوئی بھی انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے نماز قائم کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو نماز اس وجہ سے ضروری ہے اور بچوں پر ضرور سختی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو نماز کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے کچھ قرآنی آیات اور احادیث بتائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مزید ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى